تم پروٹوکول کے نام پر غریبوں کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو، بیماروں کے لیے ایمبولینس کی جگہ نہیں دیتے. یہ کیسا تمہارا پروٹوکول ہے؟ پروٹوکول دلوں میں ہوتا ہے، سڑکیں بند کرنے سے پروٹوکول نہیں ہوتا. رعایا تمہاری سڑکیں بند کرنے سے خوش نہیں ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، میں عیسائی کا بیٹا ہوں، یہ گورنر کا بیٹا ہے. تو جب گورنر کا بیٹا ہارنے لگا، میں ذرا آگے بڑھنے لگا تو اس نے مجھے پکڑا، کھینچا اور پیچھے دھکا دے دیا اور کہا خبردار، تو امیر المومنین کے بیٹے سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے میں ہار گیا. اس نے مجھے ذرا گھوسا بھی مارا. مجھے انصاف چاہیے. تو کیا یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے؟ اب تو پڑھنا بھی گیا، سننے سنانے کے لیے. ان کا اچھا ہاں بھائی تو بتا. جب بات دونوں طرف سے ہو گئی تو پوچھ لیا اور سمجھ گئے کہ گورنر کے بیٹے کی غلطی. ان کا ہاں جی کہاں مارا تھا گھوسا؟ یہ اس جگہ مارا تھا. دیکھو اتنا ہی مارنا جتنا اس نے مارا تھا، نہیں تو اللہ کو آپ جواب دیں گے. تو اس نے جناب والا گھوسا مارا اور فاروق اعظم نے تاریخی جملہ کہا اضرب الاکرمین، اضرب اضرب، مار مار بڑوں کی اولاد کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ باقی بھی انسان ہوا کرتے ہیں. آگے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں درج ہے، متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا. یہ میرے خیال میں آزادی کا وہ تاریخ ساز جملہ ہے جو آج بھی ہم دہرا سکتے ہیں. ہمیں تم نے کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے حالانکہ ہماری ماؤں نے تو ہمیں آزاد جنم دیا تھا. ایک بات بتاؤ، یہ محبت نہیں ہے کہ حضرت 17 ہجری 40,000 حق مار کے عوض حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ان کے عقد میں گئی. اب ذرا غور کیجئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، داماد بطول ہیں، مراد نبی ہیں، داماد علی ہیں. یہ بیٹی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی. وہ گئی ہیں ان کے گھر تو حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ نہیں تھا، اب وہ بن گئے سسر. تو آپ آج کے لوگ کسی غلط آدمی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے غلط آدمی کو رشتہ کیوں دے دیا؟ تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹے ہیں نا. بی بی فاطمہ الزہرا نے رشتہ کیوں دے دیا؟ آپ بھی نہیں، یہ لوگ ان سے زیادہ جانتے ہیں. پھر حضرت حسن حسین کیا بن گئے؟ سالہ. ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر داماد کو کوئی مارے اور سسر دیکھ رہا ہو تو وہ چھڑائے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا مجھے مار لو، میرے داماد کو نہ مارو. اگر خاتون ہو، ساس ہو، وہ کہ خبردار میرے داماد کو مارا. اور اگر سالے کھڑے ہوں اور کوئی ان کے بہنوئی کو مار رہا ہو تو کہا جائے گا خبردار، ہمارے ہوتے ہوئے کیوں مار رہے ہو؟ جس توجہ نہیں رہی آپ کی کہ جس فاروق اعظم کے دفاع کے لیے اللہ رسول کے بعد علی آ جائیں، چھوڑ دو میرا داماد ہے. فاطمہ جن کو چھڑانے کے لیے دفاع کے لیے آ جائیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن آ جائیں میرا بہنوئی ہے، حضرت حسین آ جائیں، ان پر بات کرتے ہو. یہ رشتہ داریاں کہاں جائیں گی؟
تو جناب ذرا غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ یہ کیا ہے۔ ایک تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ڈیٹیل سے ساری باتیں عرض کروں، میں نے درس بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ جو سالانہ پروگرام ہے ان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات اور مواد آپ تک پہنچا دیا جائے جو عام روٹین میں آپ نہ سنتے۔ باتیں بہت ساری ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لیا ہے یا نہیں۔ تو باہر یہ توجہ ہے، ایک کہتے ہیں در کے گھر کے، اور در والوں کی بیٹی نبی کے گھر گئی ہے، وہ در والے ہیں وہ گھر والے ہیں، تو فیصلہ کرے گا۔ اور بھائی نبی کا غلام ہے نا حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، ان کی بیٹیاں حضور کے گھر گئی ہیں نا۔ جب گھر گئی ہیں تو اہل بیت ہو گئی، اور اگر داماد اہل بیت ہو سکتا ہے تو سسر اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پر توجہ کیجیے۔ اور ان آیات، ایک آیت کا ضروری طور پر، یہ سورہ نور ہے جی، آیت نمبر 23، 24، 25، 26، ان ساروں کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ میں بھی نہیں سنا رہا جناب، یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کبھی آپ بعد میں مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا، جو واقعہ افق ہوا تھا 6 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، تو وہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اسی طرح وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، جس پتھر پر چڑھ کر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی ویسے پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں کیسے فاروق اعظم کے بارے میں اللہ نے جناب تائید کر دی۔ یہ جو سورت النمل ہے قرآن میں، تو نمل کیوں نام ہے؟ چونٹی۔ چونٹی نے ایک اچھا کام کیا نا کہ باقی چونٹیوں کو آگاہ کیا کہ لشکر سلیمانی آ رہا ہے، ذرا اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سوراخوں میں چلے جاؤ، نہیں تو ختم ہو جاؤ گے۔ یہ بات اللہ کو پسند آ گئی کہ ایک لیڈر نے اپنی رعایا کو مرنے سے بچایا ہے، یوں سمجھ لو، وہ بڑا تھا نا۔ یہ بات پسند آئی تو پوری سورت کا نام بھی سورہ النمل رکھ دیا۔ اسی طریقے اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے وہ پسندیدہ بات کو قرآن کی شکل میں نازل کیا۔ یہ دیکھیے جی، اب ذرا غور سے سنیے، آپ بڑی جلدی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض ہونے کی بجائے کبھی کتابیں کھول کر دیکھا کرو، پڑھا کرو۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان، معارف القرآن ان کی تفسیر کا نام ہے، اور چھاپنے والے ادارت المعارف کراچی نمبر 14، یہ جناب یارا جلد نمبر 6 ہے جی، ان کا صفحہ نمبر 382 ہے جی، ان میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور اگلی آیت، اور اس سے اگلی ساروں کے بارے میں یہاں 4 آیات ہیں ان کی۔ ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، اس آیت میں ایسا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے۔ جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں چیک کرے، پڑھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، پھر اس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں ان کی برات نازل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اس افتراء، الزام تراشی پر قائم اور تہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل ناقبت اندیش لوگوں کو، یہ دیکھتے جائیے اور پھر یہ سنتے جائیے. ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے ممکن نہیں، اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے، نیم رافضی رعایتیں کرتے پھرتے ہیں، اور جو مسلمان بھی نصوص قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات براءت صدیقہ نازل ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ تہمت کو نہیں چھوڑا. اب بھی الزام لگاتے رہتے ہیں. ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب میں نے کہا آگے چل کر یہ لکھتے ہیں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائے وہ بلا شبہ کافر منکر قرآن ہے، جیسا کہ شیعوں کے، اب یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں. ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں، وہ باجماع امت کافر ہیں. ہاں جی، ذرا غور کرو، مولوی بننا آسان ہے؟ ہر طرف سے ہمیں دکھ ہی ملتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے یہ. آگے لکھتے ہوئے یہ آخری آیت، یعنی جو میں نے درس کی آخری آیت نمبر 26، اس کا یہ خلاصہ لکھ رہے ہیں. اس عام عادت کلی اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری اور باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، ان کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ازواج بھی ان کے مناسب عطا فرماتے ہیں، بیویاں. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فرمائی ہے، اور صدیقہ عائشہ ان سب میں ممتاز ہیں. ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جو حضور کے گھر آئی ہے سیدہ عائشہ، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو. یہ حوالہ جات ہے جی، باقی حوالہ جات کا وقت نہیں ہے.